نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے یہ بھی فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ یہ سورت ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے، دل میں ہونی چاہیے۔ سارا کا سارا قرآن مجید خیر و برکت والا ہے، لیکن خیر و برکت کے اعتبار سے یہ سورت اور زیادہ تاثیر رکھتی ہے۔ فرمایا کہ جس مقصد کے لیے اسے پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرماتے ہیں۔ اور بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک فرمایا کہ جو سورہ یاسین پڑھتا ہے ایک مرتبہ پوری سورت یاسین پڑھتا ہے، اللہ اسے 10 قرآن کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں ایک سورت کے پڑھنے کا۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صداقت کا ذکر کیا، فرمایا کہ ہمیں قرآن حکیم کی قسم ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ حکمتوں والا ہے۔ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، قسم ہے اس بات پر کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو بھیجا اور پھر ان کی نبوت کی تصدیق بھی اللہ نے خود فرمائی، اور اللہ نے یہاں قسم اٹھا کے فرمایا کہ ہمیں قرآن کی قسم کہ آپ ہمارے پیغمبر ہیں، آپ ہمارے رسول ہیں۔ سچے رسول ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کی تصدیق کرتا ہے، اور جو جھوٹے نبی ہوتے ہیں اپنی طرف سے بننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں ہمیشہ ہی یوں سمجھیے مخالفت کا سامنا رہتا ہے۔ جگہ جگہ میں اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرتے ہیں، جگہ جگہ میں اللہ اسے ذلیل کرتے ہیں، کیونکہ وہ نبوت کا جھوٹے دعویٰ دار ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی اور ان کو اگر آپ دیکھ لیں، جتنی پیشن گوئیاں اس نے کی اللہ نے ساری جھوٹی کرائیں اس سے۔ جو کہتا تھا اس طرح ہوگا، ایک معاملہ ہوتا نظر آ رہا ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے پھر جھوٹا قرار دے دیا، وہ ہو ہی نہیں سکا۔ اللہ کی نصرت ان کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ اعلیٰ صراط مستقیم، آپ جس راستے پر چل رہے ہیں یہ 100% صراط مستقیم ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جو کام کیا، جس طریقے سے کیا، جس انداز سے کیا، وہی راستہ، وہی طریقہ، وہی انداز صراط مستقیم ہے۔ ہم مانگتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دے، صراط مستقیم پر ہمیں چلا دیں۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں کہ جس طرح اللہ کے حکموں پر آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے عمل کر کے دکھا دیا، وہ بالکل سیدھا راستہ، وہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، پوری زندگی ہے، جس طرح آپ نے گزاری، جو اس کے مطابق گزارے گا وہ صراط مستقیم والا ہے۔ جس کی زندگی آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی زندگی کے ساتھ نہیں ملتی، چاہے وہ کتنا عبادت گزار کیوں نہیں، کتنا نیک وکار کیوں نہیں ہے، اللہ کے نزدیک وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے، وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ جو قرآن ہے فرمایا یہ بھی اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، آپ کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے۔ سناتے تو آپ ان کو ہیں لیکن کلام اللہ کا ہے یہ،
اللہ کا کلام ہے۔ اور کس لیے نازل کیا؟ فرمایا کہ تاکہ وہ لوگ جن کے پاس صدیوں سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، آپ اس قوم کو خبردار کریں اور بتلائیں ان کو کہ حق کیا ہے۔ دیکھیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بعد کوئی نبی نہیں آیا آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات تک، اور درمیان میں 550 سال سے بھی زیادہ عرصہ کا فاصلہ ہے۔ اور پھر خاص جو مکہ والے اور یہ علاقے والے ہیں، یہاں تو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بعد آپ تشریف لائے، تو فرمایا کہ ان کو خبردار کرنا مقصد ہے۔ جو لوگ نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کی، فرمایا کہ جس طرح ایک آدمی کے گلے میں توق پڑے ہوئے ہوں اور وہ ٹھوڑی تک توق ہی توق ہے، منہ اس کا اوپر اٹھا ہوا ہے، اب ایسا آدمی کہیں راستہ نہیں دیکھ سکتا اور پا سکتا کہ اسے پتہ چلے کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ دوسری مثال دی کہ جس طرح کوئی آدمی ایک کوٹھڑی کے اندر بند ہو جائے، پھنس جائے، آگے پیچھے دائیں بائیں دیواریں ہیں اور اوپر سے چھت ہے، اسے کیا نظر آئے گا اندھیرے میں؟ فرمایا اسی طریقے سے یہ لوگ ضد، عناد اور اس قسم کی چیزوں میں اتنے پکے ہو گئے ہیں، پھنس گئے ہیں کہ اب یہ اس سے نکل نہیں سکتے، اس سے باہر نہیں آ سکتے۔ اور اس کے بالمقابل فرمایا کہ آپ کی تبلیغ کا اثر وہ قبول کرے گا من اتبع ذکر، جو قرآن کا پیروکار ہوگا، قرآن کی پیروی کرے گا، وخشی الرحمن بالغیب، اور بن دیکھے اللہ سے ڈرتا رہے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے آپ خوشخبری دے دیں کہ اللہ ان کی مغفرت بھی فرما دیں گے اور اللہ ان کو عزت کا اجر بھی نصیب فرما دیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ، زندہ تو ہم نے سب کو کرنا ہے مرنے کے بعد، ایسے لوگ جو ایمان والے ہیں خاص طور پر، باقیوں کا بھی یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر رہ کر جو کچھ وہ آگے آخرت میں بھیجتے ہیں وہ بھی لکھا ہوا ہے، اور جو کچھ پیچھے اپنے نشانات چھوڑ کے گئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سب کچھ لکھوا دیتے ہیں۔ یہاں سے بھیجیں اچھے عمل یا برے عمل لکھ دیا گیا، پھر یہ لوگ خود چلے گئے، پیچھے اچھے اثرات چھوڑ گئے یا برے اثرات چھوڑ گئے، وہ پیچھے جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اگر یہ انسان نیک تھا، نیکی کے کام اپنے پیچھے چھوڑ گیا، صدقہ جاریہ کر گیا، فرمایا بے شک چلا گیا، لیکن ہم نے لکھ دیا کہ یہ چلا گیا ہے لیکن اس کا نیک عمل پیچھے جاری رہا ہے، ثواب ملتا رہتا۔ اسی طریقے سے کوئی برائی پھیلا گیا، لوگوں کو برائی پر لگا گیا، غلط راستے پر لگا دیا تو وہ بھی لکھ دیتے ہیں، وہ بھی لکھ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کا بھی اجر دیتے ہیں، اور نیک عمل کرنے میں انسان کو جو قدم اٹھانے پڑتے ہیں، جو اس کے اندر اس کے کوئی نشانات یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ اس کا بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ مسجد نبوی کے قریب کچھ گھر خالی ہوئے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو علم ہوا کہ دور والے لوگ ہیں وہ اپنے مکان تبدیل کر کے مسجد نبوی کے قریب آنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اچھی بات ہے کہ انسان اللہ کے گھر کے قریب رہے تاکہ بارش میں اور گرمی میں سردی میں آنے میں آسانی ہو جاتی ہیں، دور سے مشکلات ہوتی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو معلوم ہوا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم یہاں قریب اپنے گھر منتقل کرنے لگے ہو۔ ہاں جی، کیوں؟ مسجد کے پڑوس میں۔ فرمایا میرا مشورہ یہی ہے کہ وہیں رہو تم جہاں تمہارے گھر ہے۔ جی وہ کیوں؟ فرمایا کہ تم جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو نا، اللہ تمہیں نماز کا ثواب تو دیتے ہی ہیں، اور جتنے قدم تم اٹھا کے آتے ہو اللہ ان قدموں کا ثواب تمہیں الگ سے دیتے ہیں، اور جب تم یہاں آ گئے تو وہ قدموں والا ثواب چلا جائے گا۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو آگے بھیجتے ہیں ہم وہ بھی لکھتے ہیں، اور ان کے جو نشانات قدم ہیں ہم وہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ آدمی اتنا چل کے آیا، اتنا چل کے آیا، اتنا چل کے آیا۔ اس لیے اہل اللہ اس بات کو پسند فرماتے ہیں
کہ جب انسان نماز کے لیے آئے تو پیدل آئے، اگر کوئی عذر نہ ہو تو، کوئی عذر نہ ہو تو پیدل آنے کو اہل اللہ نے پسند کیا ہے، تاکہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے۔ ہاں اگر عذر ہے، مشکل ہے آنا، تکلیف ہوتی ہے تو کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کہ کتنے قدم بنتے ہیں، آخر وہ گاڑی بھی تو چل رہی ہے، موٹر سائیکل کے پہیے بھی تو گھوم رہے ہیں، اللہ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرما دیں گے، اللہ اس پر بھی دیں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، ایک مرتبہ ان کو کسی نے دیکھا کہ وہ مسجد کی طرف آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدم، چھوٹے چھوٹے قدم، چھوٹے چھوٹے قدم۔ کسی نے کہا کیا ہوا، قریب قریب آپ قدم رکھ رہے ہیں، نماز کے لیے جا رہے ہیں؟ فرمایا جب اللہ ہر قدم پر ثواب عطا کرتا ہے، میں کہتا ہوں میرے قدم زیادہ ہو جائیں تاکہ نیکیاں بھی زیادہ ہو جائیں۔ یہ تو اسے لینے کا ایک بہانہ ہے نا، طریقہ ہے۔ جس طرح ہم دنیاوی معاملات میں اپنے پھنسے کام کسی سے نکلواتے ہیں بڑے طریقے سے، یوں کر لوں، یوں کر لوں، فلاں کر لوں، بھی اللہ تعالیٰ تو بڑے سخی ہیں، انسان بہانہ لگائے اللہ بہانے پر بھی عطا فرما دیتے ہیں، اللہ بہانے پر بھی عطا کر دیتے ہیں۔ پھر دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مرسلون کا ذکر کیا، فرمایا کہ بھیجے ہوئے آئے، اللہ کا نبی بھیجا ہوا ہوتا ہے، اور نبی کا جو قاصد ہوتا ہے اس کو بھی عربی زبان میں مرسل کہا جاتا ہے۔ زیادہ تحقیقی بات یہی ہے کہ یہ خود پیغمبر نہیں تھے، پیغمبر کے بھیجے ہوئے تھے، قاصد تھے۔ فرمایا کہ ایک بستی تھی انطاکیہ، جس کا نام مفسرین کرام نے لکھا ہے، ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے ہم نے 2 بندے بھیجے، انہوں نے نہیں مانا تو ہم نے تیسرے کو بھیجا، لیکن کہاں انہوں نے ماننا تھا، بجائے ماننے کے وہ کہنے لگے ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہم جیسے انسان ہو۔ دوسرا اعتراض، اللہ نے کچھ نازل ہی نہیں کیا۔ تیسرا اعتراض، ان انتم الا تکذبون، تم تو بڑے جھوٹے ہو، اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، یہ پیغمبر کے نائبین ہیں، سچی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کو کیا کہا جاتا ہے، تم تو ہو ہی جھوٹے، تم تو ہو ہی جھوٹے۔ آج کل کوئی ہمیں کہے جھوٹے ہو تو ہمیں کس طرح آگ لگتی ہے، لیکن ان لوگوں کو دیکھیے کہ اللہ نے کتنے حوصلے عطا کیے، امتوں نے اور لوگوں نے کیا کچھ رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا، لیکن انہوں نے اللہ کے لیے برداشت کیا، اور انہوں نے جواب دیا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، تم کچھ بھی کہتے رہو، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم بھیجے ہوئے ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں آئے۔ کہنے لگے جب سے تم آئے ہو بارشیں بند ہو گئی ہیں، قحط سالی ہو گئی ہے، حالات ہمارے خراب ہو گئے ہیں، تم نحوست لے کر آئے ہو، منحوس ہو۔ کہنے لگے ہم منحوس نہیں، ہم تو اللہ کی رحمت ہیں، ہم جہاں جاتے ہیں رحمتیں برستی ہیں، یہ نحوستیں آئی ہیں تمہارے انکار کی وجہ سے، اپنے اس انکار کو چھوڑو، تم ماننے والے بنو۔ کافی دیر تک آپس میں گفتگو چلتی رہی، لیکن وہ لوگ ماننے کو تیار نہ ہوئے۔ آخر کار وہ قتل کرنے پر تیار ہو گئے کہ ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا، ان تینوں کو، کہ یہ آ گئے ہمارا کلچر خراب کرنے کے لیے، ہمارا ماحول انہوں نے خراب کیا۔ جب بات یہاں تک پہنچی وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر کے کنارے سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا، حبیب نجار اس کا نام لکھا ہے۔ وہ پہلے سے ایمان لا چکا تھا لیکن اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ جن پر میں ایمان لایا ہوں ان کی جان پر بنی ہے تو اب اپنی جان کی پرواہ کرنا، کہا یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے، اب تو کھل کے سامنے آنا چاہیے، ان کی حمایت کرنی چاہیے۔ اور حق یہی ہے کہ انسان حق کا ساتھ کھل کر دے، یہ نہیں یار آپ ہیں تو ٹھیک ہے لیکن کوئی بات نہیں، چپ رہیں۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے، جو حق والا ہوتا ہے اسی کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ بات آپ کی سچی ہے، ٹھیک تو آپ ہی ہیں لیکن کوئی نہیں، جانے دیں، حالات خراب ہیں۔ ارے بھائی جانے کیوں دیں، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور کہیں کہ یہ سچا ہے اور فلاں جھوٹا ہے، تاکہ حق کا بول بالا ہوں، آپ قیامت والے دن حق کے علم برداروں میں شامل ہوں، حق کی تائید کرنے والوں میں شامل ہوں، نہ یہ ہے کہ آپ بھی اپنے رویے سے باطل پرست لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں کہ کوئی نہیں آپ ہی چپ ہو جائیں۔ وہ آ گئے اور آ کر کہنے لگے نانا ان کی اتباع کرو۔ کیا ہوا، تم اتباع کیوں نہیں کرتے، تم سے فیس مانگتے ہیں، تم سے پیسے مانگتے ہیں؟ نہیں، وہ تو ہدایت پر ہیں، وہ ہدایت تمہیں دینا چاہتے ہیں۔ سن لو میری بات، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي،
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کیا ہوا کہ میں اس کی بات نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اسی کی طرف میں نے جانا ہے۔ کان کھول کر سن لو کہ میں اس اللہ پر ایمان لایا جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف یہ دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب بجائے اس کے کہ وہ ان کے پیچھے پڑیں، وہ سب اس کے پیچھے پڑ گئے اور اس کے ساتھ دشمنی مول لے لی، حتیٰ کہ انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا کہ بڑا حمایتی آ گیا ان کا، تو بھی ہمارا یہاں کا ماحول خراب کرنا چاہتا ہے۔ اپنی طرف سے تو انہوں نے اسے قتل کر دیا، دنیا سے اسے ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ، ادھر انہوں نے شہید کیا، ادھر ہم نے فوراً کہا گھبرانا نہیں، ذرا جا جنت کے دروازے کھلے ہیں، جنت میں داخل ہو جا۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں عطا فرمائیں تو شہید زندہ ہوتا ہے نا، اللہ فوراً اس کو جنت کی زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جب اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری نعمتیں دی نا تو کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے کس طرح اللہ نے میری بخشش کی ہے اور مجھے عزت والے لوگوں میں شامل کر دیا ہے۔ کہا انہوں نے تو میرے برا چاہا لیکن اللہ نے میرا اچھا کر دیا، اللہ نے میرا اچھا کر دیا، میرا تو بھلا ہو گیا۔ جانا تو تھا ہی، وقت تو مقرر ہے، اپنے وقت سے پہلے کوئی نہیں جا سکتا اس دنیا سے، جانا ہر ایک نے اسی وقت پر ہے۔ خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ شہادت کی موت عطا فرماتے، خوش قسمت۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا سب سے بہترین موت شہید کی ہے۔ دیکھنے والے بظاہر دیکھتے ہیں کہ یار بہت برا ہوا، جسم چھلنی ہو گیا، اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا جو شہید ہوتا ہے اس کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی چیونٹی کے کاٹنے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی اسے، وہ تو آرام سکون سے چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے شہادت سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ اللہ سے شہادت مانگتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، شہادت کی سچے دل سے مانگے، صرف ڈر ڈر کے نہیں، اوپر اوپر سے کہ سچی مچی آ ہی نہ جائے، ہو ہی نہ جائے، اس طرح کا نہیں، دل سے مانگنا ہے۔ وہ کسی نے کہا نا یار دل تو بڑا کرتا ہے شہید ہو جاؤں، لیکن کیا کریں، سنا ہے ظالم جان سے ہی مار دیتے ہیں، تو اور شہادت کس طریقے سے ملتی؟ تو جانا تو بھئی اپنے وقت پر ہے، تو آدمی شہادت کے ساتھ کیوں نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے ہمارے بھیجے ہوں کے ساتھ یہ کیا، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ، چھوڑا ہم نے ان کو بھی نہیں، اور پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، اور ان کو پکڑنے کے لیے ہمیں کوئی بڑے لشکر نہیں بھیجنے پڑے، ایک چیخ آئی جس سے سارے کے سارے وہ ہی ختم ہو گئے۔ وہ یا حسرتنا علی العباد، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑا افسوس ہے ان بندوں پر، مجھے اپنے ان بندوں پر بڑا افسوس ہے۔ فرمایا جب بھی ہماری طرف سے کوئی پیغمبر آتا ہے یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا۔ تیسرے رکوع میں اللہ نے اپنی نعمتیں ذکر فرمائیں، فرمایا دیکھو بنجر زمین اللہ کیسے آباد کرتے ہیں اور اس میں سے کس طرح پھل پھول نکالتے ہیں، پھل جو تم کھاتے ہو ما عملت ایدیہم، تمہارے ہاتھ اس جیسا پھل نہیں بنا سکتے۔ ساری کائنات مل جائے ایک انگور بنا کے دکھا سکیں، امرود سیب بنا لیں، ایک آم بنا لیں، کیلا بنا لیں، فرمایا نہیں بنا سکتے۔ جب نہیں بنا سکتے اللہ کا دیا کھاتے ہو، افلا یشکرون، شکر کیوں نہیں کرتے؟ شکر تو کر لیا کرو نا۔ اللہ نے سب چیزوں کے جوڑے جوڑے پیدا کیے، اس کی قدرت کی نشانی۔ اللہ نے رات کو بنایا، فرمایا کس طرح دن ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ رات لا کر تمہیں اندھیرے کے اندر لے جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس اندھیرے کے بعد سورج کو لاتے ہیں۔ سورج اور چاند کس طریقے سے اپنے اپنے کام میں لگے ہیں، اپنے اپنے مدار میں لگے ہیں، کل فی فلک یسبحون، سب کے سب اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ کبھی نہیں ہو سکتا کہ سورج چاند کی جگہ میں آ جائیں، چاند سورج کی جگہ میں آ جائیں۔ سورج کو یہ نہیں ہے کہ اس نے ٹائم پر طلوع ہونا تھا،
آج 5 گھنٹے لیٹ ہو گیا، چاند نے آنا تھا، وقت سے پہلے آ گیا۔ فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج چاند کو آ کے پکڑ لیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ رات دن سے پہلے آ جائے، زیادہ وقت لے جائیں۔ صدیاں گزر گئیں، کیسا اس کا نظام ہے جو چل رہا ہے، کیلنڈر بن گئے، سب کچھ ہو گیا۔ جو آج جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہے 2022 میں، 30 میں، 40 میں، 50 میں بھی عین اسی وقت ہی سورج نکلے گا۔ اتنا بہترین اور مضبوط نظام کون چلاتا ہے؟ وآیۃ لہم اللیل، اللہ اکبر، وآیۃ لہم انا حملنا، فرمایا یہ بھی تو ہماری قدرت کی نشانی ہے، کس طرح ہم تمہیں کشتیوں میں سوار کر کے سمندر پار کرا دیتے ہیں کہ اس طرح تو کوئی چیز پھینکو فوراً ڈوب جائے، ایک اینٹ ڈال دو تو نیچے چلی جائیں، لیکن اتنے بڑے جہاز، کشتیاں، بحری بیڑے، کوئی منزلیں، سینکڑوں ٹن سامان اس کے اندر لادا جاتا ہے۔ فرمایا وہ بھری کشتی کس طریقے سے جا رہی ہوتی ہے، کس طریقے سے جا رہی ہوتی ہے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، فرمایا اگر ہم اس کو ڈبو دیں تو تمہاری فریاد کو سننے والا بھی کوئی نہ ہو، فریاد کو بھی کوئی نہ سن سکے، ہم چلایا کرتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اگلا رقم، فرمایا کہ جب سور میں پھونکا جائے گا سب لوگ قبروں سے نکل کے باہر آ جائیں گے، کہیں گے من باسنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن، ہمیں ہماری آرام گاہوں سے کس نے اٹھا دیا، ہم تو بڑے آرام سکون سے سوئے ہوئے تھے۔ حالانکہ کافروں کے لیے قبر بھی کوئی آرام کی جگہ نہیں ہے، لیکن یہ انسان کا مزاج ہے کہ جب ایک مصیبت کے بعد اگلی مصیبت آتی ہے تو پہلے والی چھوٹی نظر آتی ہے، اس سے بڑی آ جائیں تو پہلے والی چھوٹی نظر آتی ہے۔ قبر میں بڑی تکلیف پریشانی اٹھائی ہوگی، لیکن حشر کی تکلیفیں تو اس سے بھی زیادہ ہیں، اس کی پریشانیاں تو اس سے بھی زیادہ ہیں۔ جب وہ دیکھیں گے تو کہیں گے ہم تو گویا کہ آرام سے سو رہے تھے، ہمیں کس نے اٹھا دیا۔ کہا کہ یہ وقت آ گیا ہے جو رب نے وعدے کیے تھے، نبیوں نے جو کچھ کہا تھا، آج وہ ساری چیزیں پوری ہوں گی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں دنیا کے اندر تو تم ہمارے نیکوں کے ساتھ رہیں، ایک محلے، ایک ملک، ایک علاقے، ایک گلی اور ایک شہر اور ایک گھر کے اندر کٹھے رہتے رہے، ماننے والا بھی ادھر تھا، نہ ماننے والا بھی ادھر تھا، الہم دونوں کو دے رہے تھے۔ آج یہ نہیں ہوگا، اے مجرموں تم ہمارے نیکوں سے الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ سلام قولا من رب الرحیم، اے نیکو آج تو رب رحیم کی جانب سے تمہیں سلامتیاں ہی سلامتیاں ہیں، اس کی جانب سے سلام پیش کیے جائیں گے۔ اے مجرموں کیا ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا شیطان کی عبادت میں کبھی نہ آنا، میری عبادت کرنا؟ آج تمہارے اعضاء خود بول کر بتائیں گے کہ ہم کیا کیا برائی کرتے رہے، کیا غلط کام کرتے رہے۔ آج تمہیں زبان سے بتانے کی ضرورت نہیں، تمہارا ہاتھ، تمہاری آنکھ، تمہارا کان خود بتائے گا کہ ہم کیا کرتے رہے۔ آخری رکوع، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، فرمایا کہ جس کی عمر ہم بہت زیادہ کر دیتے ہیں اسے ہم الٹ دیتے ہیں دوبارہ۔ انسان پیدا ہوتا ہے کمزور، بالکل کمزور، آہستہ آہستہ اللہ اسے قوتیں عطا کرتے ہیں، بچہ ہو جاتا ہے، نوجوان، جوان، بوڑھا، پھر بڑھاپے کے بعد دوبارہ وہی عمر شروع ہو جاتی ہے جو بچپن والی ہے۔ اب بولنا مشکل ہے، پکڑنا مشکل ہے، چلنا مشکل ہے، کھانا مشکل ہے، یہ ہضم نہیں ہو سکتی۔ فرمایا جہاں سے انسان شروع ہوا لوٹ کر وہیں آتا ہے۔ افلا یعقلون، اتنی تبدیلیاں لانے والا کون؟ کبھی سوچو تو صحیح نہ تم بھی کہ کتنے کڑیل جوان تھے، اٹھا کے چیزیں پھینکا کرتے تھے، آج وہ دن بھی آیا انسان اپنا پاؤں نہیں اٹھا سکتا، کہتا ہے یار ادھر کر دو، جوتا پہنا دو۔ کس طرح ماں باپ ریڑھی پر لے کر اس بچے کو گھومتے تھے، آج وہی دن آیا کہ دوبارہ ریڑھی پر گھومتا ہے۔ فرمایا کچھ تو عقل کیا کرو، یہ جوانیاں جس طرح ہمیشہ نہیں رہتی، یہ زندگی بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ اولم یر الانسان، ابی بن خلف،
آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے پاس آیا ایک ہڈی لے کے، بھری ہڈی، کہنے لگا جی آپ کہتے ہیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے؟ ہاں جی ہونا ہے۔ کون اس بھری اور بوسیدہ ہڈی کو زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضَرَبَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ، کیا دیکھا نہیں انسان کو جس کو ہم نے ایک حقیر پانی سے پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، ہمارے ساتھ جھگڑنے آتا ہے، شرم آنی چاہیے اسے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، مثالیں بیان کرتا ہے۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش بھول گیا، کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، بوسیدہ ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ میرے حبیب آپ فرما دیجئے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس نے اس ہڈی کو پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی دوبارہ بنائے گا۔ آخر اس ہڈی کو پہلے کس نے پیدا کیا؟ پہلے بھی تو کسی نے بنایا نا، وہی دوبارہ بنائے گا، وہی اللہ بنائے گا جو سبز درخت سے تمہیں آگ نکال کے دیتا ہے۔ فرمایا کہ جس اللہ نے آسمان زمین بنایا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تم جیسے انسان پھر بنا سکیں؟ پوری صورت کا خلاصہ انما امرہ اذا اراد شیئا، اللہ جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کن کہتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، فرمایا پاک ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی حکومت ہے۔ آسمانوں کا، زمینوں کا بادشاہ وہ، انسانوں کا اور جنوں کا بادشاہ وہ، وحوش اور طیور کا بادشاہ وہ، ہر چیز کا وہی بادشاہ ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اے لوگوں تم سب نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، اس لیے اس ایک اللہ کے سامنے ابھی جھکنے والے بن جاؤ۔ سورہ صافات میں پھر اللہ نے ثابت کیا، فرمایا دیکھو فرشتے بھی ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، صف باندھ کے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت ابراہیم کو دیکھیے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو دیکھیے، حضرت اسماعیل کو دیکھیے، حضرت الیاس کو دیکھیے، حضرت یونس کو دیکھیے۔ فرمایا یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے جھکا کرتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پوری سورہ صافات کا خلاصہ پاک ہے جو تمہارا رب ہے ان تمام شریکوں سے جو لوگ بتاتے ہیں، وسلام علی المرسلین، اللہ کے جتنے بھیجے ہوئے ہیں سب سلامتی والے ہیں، اور ہمیشہ تعریف ایک اللہ کی۔ پھر سورہ صاد میں اللہ نے اور نبیوں کا تذکرہ کیا جس میں حضرت داؤد علیہ السلام ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، حضرت ایوب علیہ السلام ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، حضرت یسع اور حضرت ذوالکفل ہے۔ فرمایا وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ بڑے پسندیدہ لوگ تھے۔ اور حضرت ایوب، حضرت سلیمان وغیرہ کے بارے میں فرمایا نعم العبد، یہ تو بڑے بہترین بندے تھے۔ فرمایا حقیقی معنی میں عبد تھے۔ اے لوگو اگر تم بھی عبد بننا چاہتے ہو تو یہ جو حقیقی عبد تھے تم بھی ان کے راستے پر چلو، تمہارے اندر بھی عبدیت آ جائے گی۔ اللہ ہم سب کو حقیقی معنی میں عبد بندہ بنائے اور اپنے نبیوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔